اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسقی حدیقۃ فلان۔ ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے۔ فافرغ ماءه في حرة، اور کالے پتھروں پہ برسنا لگ جاتا ہے۔ فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا۔ فتتبع الماء، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے۔ فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحات، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے۔ پوچھا، یا عبداللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألني عن اسمي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ۔ جب اس نے نام بتایا، کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں، جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ، سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ وَآكُلُ وَعِيَالِي ثُلُثًا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا۔ تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے۔ کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان، یہاں کو زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں۔ بھلا پتھر پہ بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت۔ لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت میں ہی ہے۔ فنادى فی الظلمات، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له، جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔
قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ہی بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان، میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو گے؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائیں. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے. کیا کمال کی سوچ تھی ان کی. کہا آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں حج، عمرے، جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے. دیانتداری سے بتائیے، اگر آپ سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر آپ یہ 20 منٹ سے 25 منٹ بیٹھ جائیں تو کتنی مرتبہ حج، عمرے اور صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے. اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کتنا کو صدقہ کریں گے اور کتنی مرتبہ حج کے پیسے جمع کر لیں گے. اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا. ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اللہ عز و جلال تو نیت کرتے ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں. جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتی اور اضافے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب فرمائے. تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات. میرا صدقے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں. پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. شک کی گنجائش ہے؟ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا. اللہ کی قسم، جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے. اور دوسرے لفظ، اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں. تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے. حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک،
تو میری راہ میں خرچ کرو، میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ۔ اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا، دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانہا، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الى اللہفان المستغیث
ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بہیمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پیارا صدقہ ہے۔
لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے. اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علبة بن زيد بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. وقد حض على الصدقة فلما حض على الصدقة، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا. یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلقک، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِ فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگی، اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے. اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے. ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے جتنے یہ بات سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں، عزتوں اور برکتوں سے نواز دے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے. الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان المبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے. کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں. ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا. محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ. دوسرا عمل،
جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسے کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ پڑھنے والا جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 5واں کام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے،
اس کے 6 حصے کیے جائے، ایک حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے، اتنے حرام سے جو بچ جائے۔ سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر ایک دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے، اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے، عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم، من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اس کو دم جبریل کہا گیا۔ یہ الفاظ پڑھ کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول کو سکھایا بھی دم کی، اور آپ ٹھیک ہو۔ صرف بچوں کو نہیں، اپنے آپ کو بھی آپ محفوظ کیا کریں اس طرح کے الفاظ کو یاد کر کے۔ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، گھر والے کوئی بیمار ہو، ان کو دم کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، صحابی کہتے ہیں جب سے مسلمان ہوا اللہ کے رسول یہ درد نہیں جا رہی، آپ نے فرمایا جہاں درد ہو رہی ہے ہاتھ رکھ کے یہ دعا کرو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دم کیا دوبارہ پھر درد نہیں ہوئی، لیکن یاد رکھنا یہ یقین کی بات ہے، جتنا یقین مضبوط ہوگا اس پر اتنا ہی آپ اس کا اثر محسوس کہ ثلاث دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں، ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دیں تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع، اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ جہاں اللہ ذوالجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، وہ والد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال
اور بے لوث محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین، بے لوث اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ قدیم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا۔ إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو اس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دے سکتے۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی، پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حين يصبح 3 وحين يمسي 3، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن
اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔ کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ لا یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔